ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں طاقتور انسان وہ نہیں جو کہ ایک اچھا پہلوان ہو، بلکہ طاقتور انسان وہ ہے جو کہ غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ ایک لمحے کو آپ اس بات پر ذرا غور فرمائیں کہ حقیقی طاقت یہ نہیں کہ ہم دوسروں پر غلبہ حاصل کریں، بلکہ حقیقی طاقت تو یہ ہے کہ ہم خود پر تب قابو رکھیں جب کوئی شخص ہماری بے عزتی یا تذلیل کر رہا ہو۔ پہلا، جاہل لوگوں یا بے علم لوگوں سے خود کی حفاظت کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم کی سورۃ فرقان میں ہمیں ہدایت فرماتے ہیں، جس کی آسان الفاظ میں تشریح کچھ یوں ہے کہ مومن وہ ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی زمین پر بہت سکون سے رہتے ہیں، اور جب کوئی کم عقل یا جاہل شخص ان کی توہین کرتا ہے تو وہ لوگ غصہ کرنے کی بجائے نرم الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اسے جواب دیتے ہیں۔ آئیے اب ہم اپنی عمل زندگی کی مثال لیتے ہوئے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تصور کیجئے کہ کوئی شخص آپ کے کردار یا آپ کی قابلیت کے حوالے سے غیر مناسب الفاظ کہتا ہے۔ اس تکلیف دہ لمحے میں آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نصیحت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو یاد رکھنا ہے، جو کچھ یوں ہیں۔ جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اور آخرت پر کامل یقین رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ یا تو مناسب الفاظ بولے یا پھر خاموش رہے، بجائے اس کے کہ آپ ایسے شخص کو اس کے لہجے میں فوراً جواب دے ڈالیں۔ آپ کو چاہیے کہ صرف پرامن الفاظ بولیں، اور اگر آپ ایسا نہیں کر پا رہے تو خاموش رہیں یا وہاں سے رخصت لے لیں۔ اس بات کو سمجھیں کہ ایسے شخص کی توہین آمیز باتیں اور رویہ اس شخص کی اپنی غلط سوچ کی عکاسی کرتی ہے۔ جس کے پاس اخلاق کی کمی ہو، اس کے پاس ایمان کی کمی ہوتی ہے۔ ایسا شخص جو برا سلوک آپ کے ساتھ رویہ رکھے، وہ در حقیقت اس بات کا ثبوت ہوتا ہے اس شخص کا اپنا معیار کس قدر برا ہے۔ ایسی صورتحال میں جو انسان نرم الفاظ کا استعمال کر لے، اسے ہی بہتر گنا جاتا ہے۔ اگر آپ غصے میں ہیں تو کوئی بات نہ کریں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اگر بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں۔ اگر تب بھی آپ کو اپنا آپ پرسکون محسوس نہ ہو تو وہاں سے چلے جانے میں بہتری ہے۔ ہر صورتحال میں آپ کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ دوسرا، خود احتسابی۔ دین اسلام کی تعلیمات میں خود کا احتساب کرنا ایک ایسا عنصر ہے جس کی ترکیب خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ انہوں نے فرمایا، اپنے حساب خود کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اب تصور کیجئے کہ کوئی شخص آپ کے انتخاب یا آپ کے اعمال پر توہین آمیزہ تبصرہ کرتا ہے۔ فی الفور اپنا رد عمل دینے کی بجائے ایک لمحے کو اپنا احتساب کریں۔ اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا اس شخص کے الفاظ میں کوئی سچائی موجود ہے؟ کہیں بے دہانی میں آپ سے کوئی غلط عمل تو سرزد نہیں ہو گیا، یا آپ نے انجانے میں کوئی تکلیف دہ الفاظ تو نہیں کہہ ڈالا؟ کسی بھی قسم کا رد عمل دینے سے قبل یہ سوالات
آپ کو خود سے کرنے ہوں گے۔ اپنے آپ کو وقت دیں اور بہت ہی پرسکون رہتے ہوئے اپنا احتساب کیجیے۔ اسلام میں خود احتسابی دراصل اپنی شخصیت کی اخلاقی بہتری کا راستہ ہے۔ کسی واقعے میں اپنے کردار کا بخوبی جائزہ لینا آپ کو ایک بہتر تصور سے آگاہی دیتا ہے۔ مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ اپنی ذات کو ہی الزام ٹھہرائیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اسلام کی تعلیمات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کسی بھی صورتحال کا جائزہ لیں، اور اگر کوئی آپ کی توہین کر رہا ہو تو رد عمل سے پہلے غور کیا کریں۔ تیسرا، غصے کی حالت میں وضو کریں۔ غصہ جلتی ہوئی آگ کی طرح ہوتا ہے۔ اس حالت میں جو بھی چیز آس پاس ہو ان پر اس کا اثر انداز ہونا ایک فطری بات ہے۔ پاس موجود ہر چیز یہ بہت جلدی پھیلتا ہے اور اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اسی بنا پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو ترغیب دی کہ جب کوئی شخص ہماری توہین یا بے عزتی کرے اور ہم اپنے غصے پر قابو نہ پا سکیں تو ہمیں وضو کر لینا چاہیے، کیونکہ آگ کو بجھانے کے لیے ہمیشہ پانی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اگلی بار جب کبھی آپ غصے سے آگ بگولا ہو رہے ہوں تو ٹھنڈے پانی سے وضو کریں اور دیکھیں کیسے یہ آپ کے غصے کو کم کرتا ہے۔